السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 82، 83، 84 یعنی 82، 83، 84 سورۃ الاعراف کی یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ، جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام، ان کا کس قوم سے تعلق تھا، کس جگہ پہ ان کی دعوت تھی، اور ان کے قوم کے لوگوں کے اندر کیا برائی، کیا بے حیائی اور کیا فحاشی تھی، ان باتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں اور سلف صالحین کی تفسیر کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سامعین کرام، جب سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے اندر جو برائی، جو بے حیائی اور جو فحاشی تھی اس سے جب روکا، تو ان کی قوم کا کیا جواب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ یہ بے حیائی چھوڑیے اور جو فطری کام ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کام ہے اس طرح سے آپ اپنی زندگی گزاریے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اللہ نے فرمایا وما کان جواب قومی، ان کی قوم کو کوئی جواب نہیں بن پڑا، جو بات تھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب جواب نہیں تھا تو اب ہٹ درمی والا جواب کیا کہا انہوں نے؟ اللہ نے فرمایا وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ان کی قوم کو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں بن پڑا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اخرجوهم من قريتكم، ان لوگوں کو اپنی اس بستی سے نکال دو، اس بستی میں ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں، ان کو نکالو یہاں سے، انهم اناس يتطهرون، کیونکہ یہ بڑے پاک لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے پاک ہیں، پاک باز ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ اور اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر آپ غور کریں گے تو پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور جو برائی اور بے حیائی کا کام لوط علیہ السلام کی قوم انجام دے رہے تھے، اس بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے بہت کم لوگ تھے۔ جبھی تو ان لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ان کو نکالو یہاں سے، کیونکہ ہم لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے، ان کو یہاں سے نکالو۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو برائی کر رہے تھے، اس برائی کے پیچھے کوئی ان کے پاس لاجک نہیں تھا، کوئی جواز کی کوئی عقلی جواز ان کے پاس سمجھ میں نہیں آیا، تو ان لوگوں نے الزامی جواب دیا اور ہٹ درمی کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو لوط ہے اور لوط کے ساتھ جو ان کے ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم لوگ تو گندے ہیں، پاکیزہ لوگوں کا گندے لوگوں میں کیا کام، اس لیے ان لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کرو تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا اور تکرار ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا کہ دیکھو لوط کو اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان تمام کو نکال باہر کرو، انهم اناس يتطهرون، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر بہت مختصر ہے واقعہ، وگرنہ یہ واقعہ سورہ ہود کے اندر اور پھر سورۃ الذاریات کے اندر ذرا تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں کی کیا حالت تھی، اور ان کے قوم کے لوگوں کی برائی اور بے حیائی اور فحاشی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا، 3 فرشتوں کو ان پر عذاب دینے کے لیے۔ وہ تینوں فرشتے بالکل نوجوان آدمی کی صورت میں آئے، نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں پر ان کو بیٹے کی بشارت دی اور پھر کہا کہ ہم لوگ عذاب دینے کے لیے آئے۔ کہا کہ کس کو عذاب دینے گئے؟ فلاں بستی میں۔ کہا کہ وہاں تو لوط ہے، وہاں پر تو لوط ہے ہمارا بھتیجا، پھر وہ کیسے، وہ تو اللہ کا نبی ہے، کیسے وہاں پر عذاب دیں گے؟ کہا کہ جو لوگ نیک ہوں گے ان کو بچائیں گے اور جو لوگ برے ہیں ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ تینوں آئے تھے فرشتے، اور جیسا کہ بتایا کہ ان لوگوں کی جو بری فطرت تھی، اس بری فطرت کے پیش نظر
ان لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ مہمان آئے ہیں تو ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے. پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورہ ہود کے اندر بیان کیا جائے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. جب ان لوگوں کے پاپوں کا گھڑا بھر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوط کو اور ان کے اہل کو بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ, صرف ان کی بیوی کو نہیں بچایا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, اہل یا اہل و عیال کہتے ہیں گھر والوں کو, کہتے ہیں نا, گھر والوں کو اہل و عیال کہتے ہیں. لیکن شریعت کی نظر میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, اصل میں اہل و عیال وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینی اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں. جو لوگ دینی اعتبار سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ اہل و عیال نہیں ہیں, چاہے وہ آپ کے کتنے ہی اپنے کیوں نہ ہو, آپ کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو, آپ کے باپ ہی کیوں نہ ہو, آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ دینی اعتبار سے پختہ نہیں ہیں تو وہ اہل و عیال نہیں ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے نبیوں کی تاریخ, تو نبیوں کی تاریخ میں جب بھی نبیوں کے قوم کے اوپر عذاب آیا تو اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے اوپر بھی عذاب آیا, بیٹے کے اوپر بھی عذاب آیا, اور اگر بیوی ہے تو بیوی کے اوپر بھی عذاب آیا. دیکھیے یہیں پر اللہ نے بتلایا. ابھی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل و عیال ہمارے وہ ہیں, نہیں. جو دینی اعتبار سے مضبوط ہیں وہ آپ کے اور ہمارے زیادہ قریب ہیں. جو دینی اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں, چاہے وہ ہمارے کتنے بڑے رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر ان کا عقیدہ خراب ہے, وہ بدعتی ہے, خرافاتی ہے, تو وہ ہمارے اہل نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے اہل وہی ہوں گے جن کا عقیدہ پختہ ہو, جو ایمان میں پختہ ہو. اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ, ہم نے لوط کو بچایا, وَأَهْلَهُ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچایا. إِلَّا امْرَأَتَهُ, لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا. کیوں؟ آگے اللہ نے کہا کانت من الغابرین, پیچھے رہ جانے والوں میں, یعنی جو لوگ ہلاک ہو جانے والے تھے ان میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی. کیوں؟ لوط علیہ السلام باہر سے آ کر کے سدوم میں بسے تھے, اور ان کی شادی جو ہے وہ سدوم کے اندر ہوئی تھی, شرق اردن میں. اور وہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ اسی قوم کی تھی, اور قوم کی ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لا سکی. صرف ایمان نہیں لائی بلکہ وہ اپنے قوم کے بری حرکتوں میں وہ قوم کا ساتھ بھی دیتی تھی. اگر کوئی نوجوان آدمی آ گیا تو چپکے سے اپنے قوم کے لوگوں کو اشارہ کر دیتے کہ مہمان آیا ہوا ہے, آ جاؤ, تم لوگوں کا کام بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. سامعین کرام, اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ, آپ کو معلوم ہوگا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا, یہاں پر ان کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل جو ہے رشتے نہیں ہوتے ہیں, اہل جو ہوتے ہیں جو عقیدے کا جو رشتہ ہوتا ہے, دین کا جو رشتہ ہوتا ہے, ایمان کا جو رشتہ ہوتا ہے, وہ سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کی جو شکل یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بھرپور پتھر کی بارش کی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے ان کے اوپر بھرپور بارش کی, یعنی بارش زوردار تھی, بہت بری بارش. یہاں پر اتنا نہیں ہے, یہاں پر پتھر کی بارش کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے کہا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ہود کے اندر فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, جب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا وقت آ گیا, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, جو بستی کا پورا علاقہ تھا, جیسے چپٹور ہے نا, چپٹور کا پورا علاقہ, ویسے ہی سدوم کا پورا علاقہ, پورے علاقے کو نیچے سے اکھاڑ کر کے آبادی کو ایسے کر دیا گیا. کیسے ایک چیز کو ایسے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے پلٹ دیتے ہیں, ویسے پوری بستی کو اٹھایا گیا, اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, جب اس قوم کے اوپر عذاب آیا, ہمارا عذاب آیا, تو ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا. تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا تھا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جبرائیل امین مقرر ہوئے تھے, اور وہ آ کر کے پورے سدوم کے علاقے کو اپنے پر سے بالکل ایسے کاٹ کر کے اور نیچے سے اٹھا کر کے پورے کے پورے بستی کو اوپر سے نیچے تک کہہ دیا. اس لیے ہم نے کل بتلایا تھا کہ سدوم بستی کہاں پر ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بحر مردار جو وہاں پر ڈیڈ سی ہے, اس ڈیڈ سی کے اندر ہی وہ بستی غرقاب ہو چکی ہے, نیچے جا کر کے تہس نہس ہو چکی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اوپر کو نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ, اور ان کے اوپر ہم نے
کھنگر کے پتھر برسائے جو نشان زدہ تھے. اللہ فرماتے ہیں مسومۃ عند ربک، یعنی پتھر تو برسا ہی، لیکن ایک خاص قسم کا پتھر جو ان لوگوں کو کمپلیٹلی ہلاک و برباد کر دیا، کمپلیٹلی ہلاک و برباد کر دیا. تو اس طرح سے بدترین قسم کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا، اور اللہ نے کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا. تو محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں جو چل رہا ہے ابھی سلسلہ جو چل رہا ہے نبیوں کا، اس سے جو سب سے بڑی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مختلف نبیوں کے دور میں مختلف قسم کی برائیاں تھیں، مختلف نبیوں کے دور میں مختلف قسم کی برائیاں تھیں، لیکن زیادہ تر جو برائیاں عام تھی لوگوں کے درمیان وہ عقیدے کی برائیاں تھیں. لوگ عقیدے پر نہیں تھے. لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ایک مانا جائے اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے. کیسے ہمارا عقیدہ درست ہو اس کے بارے میں ان کی فکر نہیں تھی. لہذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف زور دلوایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوں گی ان تمام برائیوں کی نکیر کی جائے گی اور ان کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے. تبھی جا کر کے انسان صحیح سمت میں اور صحیح راستے میں چلے گا. تبھی اس کو پتہ چلے کہ ہم کو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، ہم کو اپنے نفس کی فرما برداری نہیں کرنی ہے. فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کے کسی بھی راستے کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگا. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا جب تک یہ فکر آنے والی نہیں. اسی لیے تمام برائیوں کے اوپر جو ہے نکیر کی جائے گی، لیکن عقیدے کی پہلے درستگی کی جائے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا